موضوع الدرس فی اثبات المعاد و احوال المحشر سورۃ مریم تفسیر ابن کثیر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال الحسن بن عرفة حدثنا مروان بن معاوية عن بكار بن أبي مروان عن خالد بن معدان قال أهل الجنة بعدما دخلوا الجنة ألم يئذنا ربنا الورود على النار قال قد مررتم عليها وهي خامدة. ایک روایت مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو کہیں گے کہ اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تم لوگوں نے جہنم کے اوپر گزرنا ہے. تو انہوں نے کہا تم گزرے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. جب تم گزرے تو اس کو بجھا دیا گیا تھا. وقال عبد الرزاق عن ابن عيينة اسماعيل بن خالد قيس بن ابي حازم قال كان عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه واضعا راسه في حجر امراته فبكى فبكت امراته. حضرت عبداللہ ابن رواحہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے تو رونے لگے. جب آپ روئے تو آپ کی بیوی بھی رو پڑی. قال ما يبكي قال ان رأيتك تبكي فبكيت. تو آپ نے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا میں نے جب آپ کو دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں تو اس لیے میں بھی رو پڑی. قال انی ذکرت قول اللہ عز وجل وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا فَلَا أَدْرِي أَنْجُو مِنْهَا أَمْ لَا وَفِي رِوَایَةٍ وَكَانَ مَرِيضًا. انہوں نے کہا میں تو اس لیے رویا ہوں کہ اس آیت پر میری نظر پڑی کہ ہر شخص نے جہنم کے اندر سے گزرنا ہے. تو اب میں رو پڑا کہ اللہ عالم جب گزروں گا پھر نکلوں گا بھی کہ نہیں نکلوں گا. اسی لیے میں رو پڑا کہ جہنم میں جانے کا حکم تو سب کا ہے نا. اب نجات کس کو ہوگی؟ کیا مجھے نجات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس وقت آپ بیمار بھی تھے. وقال ابن جریر حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابن یمان عن مالک بن مغول عن نبی اسحاق کان ابو میسرۃ اذا اوى الى فراشی قال یا لیت امی لم تلدنی ثم یبکی. وہ فرماتے ہیں کہ ابو میسرہ جب اپنے بستر پہ لیٹتے سونے کے لیے تو کہتے کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا. ثم یبکی اس کے بعد پھر روتے. فقیل لہ ما یبکیک یا ابا میسرہ. انہوں نے کہا کہ اس سے پوچھا کہ حضرت آپ ایسا کیوں روتے ہیں؟ فقال اخبرنا انا واردوها ولم نخبر انا صادرون عنها. انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں بتلایا گیا ہے کہ ہم سب نے جہنم میں گزرنا ہے لیکن یہ پتہ نہیں کہ پھر نکلیں گے بھی کہ نہیں نکلیں گے. وقال عبداللہ بن مبارک الحسن البصری قال قال رجل لأخيه هل أتاك إنك وارد النار قال نعم قال فهل أتاك أنك صادر عنها قال لا قال فيما الضحك قال فما رؤيا ضاحكا حتى لحق بالله. عبداللہ مبارک حسن وسیع سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے بھائی سے کہا
کہ تم نے یہ آیت پڑھی ہے کہ جہنم میں گزرنا ہے؟ اس نے کہا ہاں پڑھی ہے۔ اور انہوں نے کہا پھر تمہیں پتہ ہے کہ تم وہاں سے نکلو گے؟ اس نے کہا یہ پتہ تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر اگر یہ ہے کہ جب پتہ ہی نہیں کہ ہم نے جہنم سے نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا، پھر یہ ہنسی خوشی کیسی؟ تو اس کے بعد پھر ان کو کبھی موت تک ہنستا ہوا نہیں دیکھا گیا۔ وقال عبد الرزاق اخبرنا ابی عینۃ عن عمرو اخبرنی من سمع ابن عباس یخاصم نافع ابن الازرق فقال ابن عباس الورود الدخول۔ اور اس میں آپس میں وہ اس بات پہ جھگڑ رہے تھے کہ ورود کا معنی کیا ہے۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ورود کا معنی ہے داخل ہونا۔ فقال نافع لا، فقال ابن عباس انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لها واردون وردوا ام لا۔ تو حضرت ابن عباس نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ فرماتے ہیں تم بھی اور جن کو تم اپنی عبادت کا مستحق بنائے سب جہنم میں آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا یہ لفظ واردون ہے کہ نہیں؟ اسی طرح فرمایا یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار اوردہا ام لا، کہ فرعون اپنی قوم کو جہنم میں لائے گا۔ اما انا وانت فستدخلها، ہم نے بھی جانا ہے، فانظر هل تخرج منها ام لا، اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم نکلیں گے کہ یا نہیں نکلیں گے۔ وما اری اللہ مخرجک منها بتکذیبک، انہوں نے کہا ہاں مجھے یہ خطرہ ہے تم اگر اس بات کو نہیں مانتے تیری تکذیب کی وجہ سے اللہ تمہیں نہ نکالے۔ فضائے کا نافع، حضرت نافع ہنس پڑے۔ اصل بات کو سمجھیں کہ اللہ کے قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، سب نے جانا ہے۔ آگے ہے ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم ان کو تو بچا لیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور ایمان والے ہیں، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور جو کافر ہیں اور مشرک ہیں ان کو اسی جہنم میں گرایا جائے گا۔ تو یہ تو موجود ہے کہ مومن نکلیں گے، لیکن اللہ والے ڈرتے تھے کیا میں بھی ان میں ہوں کہ نہیں ہوں؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے متقین کو نکالنے کا، تو کیا پتا میں متقی ہوں یا نہیں، اس لیے ڈرتے تھے۔ یہ نہیں کہ ان کو یقین نہیں تھا کہ ہم نہیں نکلیں گے، ان کو یقین تھا، لیکن اس کے باوجود ہی ان کا خوف تھا کہ خدا جانے۔ اسی لیے بڑے بڑے علماء جو تھے، بڑے بڑے اولیاء اللہ، اسی بات پر ہوتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں ہے کہ اللہ پاک ان کی دعائیں اور ان کی منتیں قبول کرتے ہیں۔ یتقبل اللہ من المتقین، یہ متقی ہیں، پتہ نہیں ہم متقی ہیں یا نہیں ہیں، تو یہ ان کو اپنے نفس پر خوف ہوتا تھا، ورنہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو بالکل نکالیں گے، اور ان کا وہاں جانا بھی ایسے ہوگا۔ اب دیکھیں جیسے جیل میں یہاں قیدی رہتے ہیں، وہاں افسر بھی تو رہتے ہیں، لیکن دونوں کے رہنے میں فرق ہے، کافروں کا گزرنا اور ہے، مومنوں کا گزرنا اور ہے، تو اس لیے ورنہ ہے سب نے جانا ہے اس کے۔ اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں وروى ابن جریج عطاء قال قال ابو راشد الحروری وهو نافع ابن الازرق ولا يسمعون حسيسها فقال بعض ويلك مجنون انت، کہ اس کا آواز بھی نہیں سنیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تم دیوانے ہو۔ این قول یقدم قوم یوم القیامۃ فاوردہم النار، اور اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا سوق المجرمین الی جہنم وردا۔ اسی طرح فرمایا منکم الا واردها واللہ ان کان دعاء من مضى اللہم اخرجنی من النار سالما وادخلنی الجنۃ غانما۔ تو انہوں نے کہا بھی جانا ہے، اسی لیے تو اللہ والے دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ ہمیں سلامتی سے جہنم سے نکالنا اور جنت میں ہمیں بالکل جنت میں غانمن نفع اٹھانے والا بنا کے داخل کرنا۔ وقال ابن جریر التسنی محمد بن عبید المحاربی وقال الناس بعد ذلك عبید اللہ عنہ مجاہد قال كنت عند ابن عباس فأتاه رجل يقال له ابو راشد ونافع بن الازرق فقال يا ابن عباس قول الله ان الله واردها كان الله ربك حتما مقضيا قال اما انا وانت يا ابا راشد فسنردها۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل ہم جائیں گے، لیکن فانظر هل نصدر بنا، ہم لا کے نکلیں گے یا نہیں۔
قال ابو داود الطیالسی قال شعبۃ اخبرنی عبداللہ بن صاحب بن سمیر بات یقربها وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا یعنی الکفار، وہ کہتے ہیں کافروں کے لیے. هكذا روى عمر بن الوليد البستي أن أكرم يقرأ كذلك وَإِن مِّنْهُمْ إِلَّا وَارِدُهَا قالوا الظلم يعني كافر كذلك كنا نقرأها. رواه ابن حاتم بن جرير وقال لو في انباس منكم إلا واردها يعني البر والفاجر، سب اس میں گزریں گے. اللہ تسمع إلى قول الله لفرعون يقدم قوم يوم القيامة فأوردهم النار. اور اسی طرح اللہ فرماتا ہے سوق المجرمین إلى جہنم وردا فسمي الورود النار دخولا، یعنی ورود کا معنی داخل ہونا تو ہے لیکن نکلنے کا اللہ کو علم ہے. وقال الامام احمد بن عبد الرحمن الصائم صديقا مرت عبد الله ابن مسعود منكم الا واردها قال ثم يرد الناس كلهم ثم يحضرون عنها باعمالهم. جائیں گے تو سب جہنم میں، لیکن پھر اپنے اعمال کے مطابق ان کو نکالا جائے گا. ورواه الترمذي عن ابن عبيد الله الصائم صديق رواه من طريق الشعبة عن مرت عن ابن مسعود مرفوعا هكذا وقال الحديث هنا مرفوعا. وقد رواه أسباط السدي عن مرة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال يرد الناس جميعا الصراط، سب پر صراط پہ گزریں گے. وولودهم قيامهم حول النار ثم يصدرون الصراط بأعمالهم، پھر اپنے اعمال کے مطابق وہ پل صراط پہ گزریں گے. فمنهم من يمر مثل البرق، بعض مومن تو ایسے گزر جائیں گے جیسے بجلی چمکتی ہے. ومنهم من يمر مثل الريح، بعض ایسے گزر جائیں گے جیسے ہوا چلتی ہے. ومنهم من يمر مثل الطير، بعض ایسے گزریں گے جیسے کوئی پرندہ اڑتا ہے. ومنهم من يمر كعجوة الخيل، اور بعض مومن ایسے گزریں گے جیسے کوئی بہت اچھا تیز چلنے والا گھوڑا دوڑتا ہے. ومنهم من يمر كعجوة الإبل، اور بعض ایسے گزریں گے جیسے کوئی اچھا چلنے والا اونٹ ہوتا ہے. ومنهم من يمر كعادل الرجل، ایسے بھی ہوں گے جو آہستہ آہستہ حتیٰ ان آخرهم رجل نورہ علی موضع ابہامہ قدمیہ، ایک آخری بندہ ایسا بھی ہوگا کہ جس کا نور جو ہے اس کے پاؤں کے انگوٹھوں پر ہوگا. یمر ویتکفأ بہ الصراط، وہ بھی گزرے گا تو اور گرے گا بھی. والصراط دحض مذلۃ علیہ حسک کحسک القطاد، وہ بڑی یعنی پھسلنے والی جگہ ہے اور اس کے اوپر بڑے بڑے کنڈے لگے ہوئے ہیں، جیسے گوشت لٹکانے کے لیے کسائی لوہے کے کڑے لگاتے ہیں، اس کو قطاد کہتے ہیں. حافتاہم ملائکۃ معہم قلالیم من نار، اس کے دونوں کناروں پہ اللہ کے فرشتے ہوں گے، ان کے اندر ان کے ہاتھ میں جہنم کے گرز ہوں گے. یقتطفون بہم، وہ اس سے پھر پکڑیں گے جو کافر ہوں گے. وذکر تمام رواه ابن ابی حاتم وقال المجری حدثنا خلاد بن قاعد نظرت استقبلنا بساق ان ابي الاحوص ان عبد الله قال وان منكم الا واردها كالصراط على جهنم مثل حد السيف، کہ جہنم کے اوپر جو پرصراط ہے ویسے ہوگی جیسے تلوار کی دھار ہوتی ہے. فتمر الطبقۃ الاولى، مومنین کا پہلا طبقہ تو ایسے گزر جائے گا جیسے بجلی چمکتی ہے کل برق. والثاني البغي والسالك حاجة الخيل والرابط أجود البهائم ثم يمرون ملائكة يقولون، اس کے بعد چلتے چلتے گزریں گے اور فرشتے بھی کہہ رہے ہوں گے اللہم سلم اللہم سلم، یا اللہ ان ایمان والوں کو پل صراط سے خیریت سے گزار دے. ولہذا شواہد فی الصحیحین وغیرہما من روایت انس وابی سعید وابی ہریرہ وجابر وغیرہم من الصحابہ رضی اللہ عنہم. وقال مجری حدثني يعقوب قال حدثنا ابن عيينة الجريري عن ابي السليل عن غنيم بن قيس قال ذكروا ورود النار فقال كعب تمسك النار كأنها مد إحالة حتى يستوي عليها أقدام الخلائق برهم وفاجرهم، وہاں سب پہنچ جائیں گے اچھے بھی برے بھی. ثم يناديهم مناد امسكي اصحابك ودعي اصحابي، پھر آواز آئے گی جہنم کو کہ جو تیرے حقدار ساتھی اس کو پکڑ لے، جو ہمارے ہیں ان کو تو چھوڑ دے. قال فتخسف بكل ولي الله يعلم بهم من الرجل بولده، وہ سب کو پکڑیں گے جو جہنم کا حقدار ہوگا ان کو جہنم اور جنت. ويخرج المؤمنون نديا ثيابهم، اور مومن ایسے نکلیں گے بالکل تر و تازہ.
قال ما بين منكبي الخازن من خزنة مسير سنة ما كل واحد منهم عود ذو شعبتين يدفع به الدفع فيسرع به النار 700,000. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جو خازن ہیں جہنم کے، ان کے دونوں یعنی کندھوں کے درمیان میں 1 سال کا اتنا لمبے چوڑے ہیں، وہ سب کے ہاتھ میں بڑے بڑے عمود ہوں گے جن کی 2 شاخیں ہوں گی، تو وہ اس سے کافروں کو جب دھکا دیں گے تو ان کے دھکے سے 7 لاکھ بندہ جہنم میں جا پڑے گا. وقال الامام محمد بن معاویہ قال نام نبی سفیان جابر ام مبشر ان حفصہ قالت قال رسول اللہ انی لا ارجو اللہ النار ان شاء اللہ احد شہید بدر والحدیبیہ. بی بی حفصہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جو اصحاب احد ہیں یا اصحاب بدر ہیں وہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے. قالت وقلت رسول اللہ یقول، میں نے کہا اللہ نے تو یہ بھی فرمایا کہ سب گزریں گے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا قَالَ سَيُجْزَوْنَ الْمُجْرِمِينَ الْمُتَّقُونَ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. اور میں آگے تو نے نہیں پڑھا جی متقی ہیں ان کو اپنی جات دے دیں گے. وفي الصحيحين من حديث زهري عن سعيد بن ابي رضي الله عنه قال لا يموت لأحد مسلم صلاة الا تحلت القسم. آپ نے فرمایا جس بندے کے 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ صبر کرے اللہ کی رضا پہ راضی رہے تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا، ہاں جیسے اللہ کا ایک حکم بس گزر جائے گا. وقال عبد الرزاق قال محمد قال اخبرني زهري ان ابن مسیب عن النبي قال من مات ثلاثه لم تمسه النار الا تحلت القسم. یعنی جیسے قسم پوری کرنے کے لیے ایک بات کی جاتی ہے یعنی الورود. وقال ابو داود حدثنا زماد زهري عن سعيد قال سمعت يقول لا يموت المسلم ثلاثه من الولد فتمسه النار الا تحلت القسم. قال زهري كان هذا من كل وارد وكان بقات مقضيه. وقال ابن جرير حدثنا ابن بكار الكلائي قال ابن المغيرة قال ابن عبد الرحمن بن تميم قال حدثنا اسماعيل بن عبيد الله بن صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال خالد بن مصعب وحق وانا معه. حضور پاک ایک بندے کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اس کو بخار تھا. ثم قال ان الله تعالى يقول هي النار يسلطها عبدي يلومه حظه من النار في الاخره. اور میں یہ بخار جو ہے یہ بھی گویا کہ جہنم کی ایک چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اگر کسی کو دیتے ہیں تو معنی یہ ہے کہ اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. وَلَمْ يُخَرَّجُوا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وحدثنا ابو كريم وحدثنا ابو اليمان قال الحمى حظ كل مؤمن من النار. یہ بخار مومن کو بخار آئے تو اس کے لیے وہ بھی نیکی ہے، اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. وَمِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. وقال امام احمد بن حسن قال الله قال ذي زبان فائد عن سعد بن معاذ بن الجهني نبي رسول قال من قرأ قل هو الله احد حتى يختمها 10 مرات، جو بندہ سورۃ الاخلاص پڑھے 10 دفعہ بن اللہ له قصرا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں. فقال عمر اذن تستكثر بها یا رسول اللہ. حضرت نے کہا یا رسول اللہ پھر ہم 10 دفعہ کیا ہم تو اور زیادہ پڑھیں گے تاکہ ہمارے زیادہ محل بنے. فقال رسول اللہ اکثر و اطیب. ہر اللہ کے بندے تم جتنا زیادہ پڑھو اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے نا. وقال رسول اللہ من قرأ 1000 آیۃ فی سبیل اللہ کتب یوم النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جو آدمی 1000 آیت قرآن کی پڑھے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو قیامت والے دن انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھائیں گے. وَمَنْ حَرَسَ مِنْ وَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُتَطَوِّعًا لَا بِأَجْرِ سُلْطَانٍ لَمْ يَرَ النَّارَ بِعَيْنِهِ لَا تَحِلَّتِ الْقَسَمِ. اور جو بندہ مسلمانوں کے بعد ان کی حفاظت کرے، ان کے گھروں پہ پہرا دے تو اس کو بھی اللہ جہنم میں نہیں ڈالیں گے، صرف گزرے گا بس جیسے قسم پوری کرنی ہو. قال اللہ من اللہ وارد و ان الذکر فی سبیل اللہ فوق النفقہ فی سبیل اللہ. اللہ کے راستے میں جو ذکر کرنا ہے نا یہ نفقے سے بھی زیادہ 700 گنا زیادہ اجر ہے. وفی روایت میں 700,000 ضعف 7 لاکھ گنا زیادہ ہے. وروى ابو داود طاهر بن وهب بن يحيى كلاهما عن زبان الصالح النبي ان الصلاه عليه
والصیام والذکر یضاعف علی النفس بنفس ضعیف. حضور نے فرمایا جو مجھ پہ درود پڑھتے ہیں وہ الصلاۃ علیہ والصیام اور روزہ رکھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، یہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان سے بھی 700 گنا زیادہ اجر ملے گا. وقال عبد الرزاق امام نے کہا تھا قول اللہ وارد وقال مر علیہ گزریں گے یعنی. وقال عبد الحمزہ المسلمی قول من اللہ وارد وقال ورود المسلمین المرور علی الجسر، مومنوں کا ورود جو ہے وہ پل پہ گزرنا ہے بین ظہرانیہا وورود المشرکین ان یدخلوہا، اور ورود مشرکین کا یہ ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہوں گے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الضالون والضالات یومئذ کثیر وقد احاط بالجسر یوم سماتان من الملائکہ، کہ اس دن پھسلنے والے بھی بہت ہوں گے، مرد بھی اور عورتیں بھی، ملائکہ ہوں گے، وہ دعائیں کر رہے ہوں گے مومن کے لیے کہ یا اللہ سلم سلم ان کو بچا. وقال حسین مرتن بہت مسلم کو علیہ کا حتم مقضیہ قسماً واجباً، اللہ کے فیصلہ ہے یہ یقینی ہے حتمی ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. وقول ثم ننجي الذين اتقوا أي إذا مر الخلائق كلهم على النار وسقط فيها من سقط من الكفار واللصاص بالمعاصي بحسبهم، جب لوگ سب کے سب اس پل سے گزریں گے، جو کافر جو نافرمان جو گرنے والے ہیں وہ گریں گے. نجی اللہ تعالیٰ المؤمنین متقین من بحسب اعمالهم، اللہ تعالیٰ مومنوں کو نجات دیں گے، وہ گزر جائیں گے. فجوازهم علی الصراط وصراطهم بقدر اعمالهم، ان کے اعمال کے مطابق وہ اتنی تیزی سے گزریں گے قیامت کے دن. ثم یشفعون فی اصحاب الکبائر للمؤمنین، اس کے بعد پھر وہ شفاعت بھی کریں گے ان لوگوں کی جن نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں لیکن ہیں مومن. فیشفع الملائکۃ النبیون والمؤمنون فیخرجون خلقا کثیرا کذلک لا الا دعوهم وہی مواضع السجود، وہ نکالیں گے جہنم سے، ان کو آگ نے جلا رکھا ہوگا لیکن ان کے سجدے والی جگہ جو ہے وہ محفوظ رہے گی. معافی قلوب ایمان فیخرجون اول من کان فی قلبہ مثقال دینار من ایمان، جس کے دل میں دینار کے برابر ایمان ہوگا اس کو پہلے نکالیں گے، پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد ثم الذی یلیہ ثم الذی یلیہ ثم الذی یلیہ حتی یخرجون من کان فی قلبہ ادنا 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 مثقال من ایمان، مسکال ذرہ سے بھی کم بھی ایمان ہوگا وہ بھی نکلے گا. یوم من الدہر، پھر اللہ اس کو بھی نکالیں گے جس زندگی میں سے ایک دفعہ کلمہ پڑھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ولم یعمل خیرا قط، کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کیا ہوگا. ولا یبقى فی النار الا من واجب علیہ الخلود کما ورد ذلک الاحادیث صحیحہ، جہنم میں ہمیشہ صرف وہی رہیں گے جو کافر ہیں. ثم نجزي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا والله أعلم.